تیری پاک بارگاہ میں دعا اور التجا کہ رب ذوالجلال میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایسا سارے لوگ رسول سنا کے جو تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سا تمام آباد دل میں چی اجدی محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ جس دوست نے بھی دامے دل میں سکنے اس محفل پاک کے حصہ لیا، اللہ ہر قدم قدم پہ کروڑا برکتاں نصیب فرمائے۔ درس قرآن کے حوالے نال چند آیات دا ترجمہ اور مفہوم اپنی سماعتاں دی نظر کرو، کیوں کہ قرآن کو بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور سر قرآن کو بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ ہر بندے مرنا، جس دا موت تے یقین ہے بلند آواز اچھا کے سبحان اللہ، مطلب مرنے تے سارے دا یقین ہے، مرنا تے مرن تو بعد سکے تے بننا۔ انسان کو مرن تو بعد کھینچ کے کسی گندی اور روڑی تے نہیں پھینکیا جاتا، بلکہ انہوں نے نوا کے سجا کے کفن پہنا کے خوشبو لا کے کدے حوالے کیتا جاتا، قبر دے حوالے کیتا جاتا، اور قبر تے مٹی پا کے ہر بندہ واپس آ رہا اندر قبر دے وچ کوئی شے نال نہیں رہندی، جڑے چنگے یار ویلی تے ماں باپ تے بہنا بیرا ہون سارے مٹی پا کے واپس پلٹ آنا۔ اگر قبر وچ آنا جو دو چیزاں دو شیاں آنا قبر وچ، ایک رب دے قرآن آنا تے ایک عرش دے مہمان، یعنی قبر اگر آنا تو یا خود قرآن آنا یا میرے نبی صاحب قرآن آنا، لہذا قرآن تو بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کہ صاحب قرآن دی محبت تے اطاعت تو بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لہذا قرآن دی تلاوت اور ان پہ عمل بھی بڑا ضروری ہے۔ میرے نبی دی محبت بھی سینے چ رکھنی اور میرے نبی دی اطاعت تے فرما برداری کرنی بھی بڑی ضروری ہے۔ اسی ضرورت دیتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات دا ترجمہ اور مفہوم سماعت کرو، اس کے بعد انشاءاللہ اولیاء اللہ دی شان اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام و مرتبہ تھوڑیاں سماعتاں دا نظر کراں گا۔ ایک بار سارے آپ لوگ میری بڑے ادب نال گزارش ہے کہ جتنی دیر بھی بیٹھنا توجہ نال بیٹھنا، چھوٹے بچے تے چھوٹے ساڑھے کئی بڑی بھی بچے نال مل کے بچے ہو گئے، لہذا جتنی دیر بیٹھنا اسا محبت اور توجہ نال بیٹھنا تاکہ اس نشست دا، اس محفل پاک دا، اس سبحان دا اور اس ذکر و اذکار دا ساری اگلی زندگی دے اندر بھی کچھ نہ کچھ رنگ نظر آنا چاہیے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اللہ پاک نے لارب کتاب وچ بیان فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس ویلے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم واسطے پانی منگیا اپنے رب کو۔ کیا پانی منگیا؟ موسیٰ علیہ السلام کس واسطے؟ اپنی قوم واسطے۔ تے قوم کا رب کون ہے؟ قوم کا رب بھی اللہ، تے موسیٰ علیہ السلام کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی اللہ۔ قوم ڈائریکٹ پانی، اب بولو قوم ڈائریکٹ پانی نہیں منگیا، ساڑھے عقیدے تے مہر لائیے کہ ڈائریکٹ منگنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ دا نبی ہوئے تے اللہ دے نبی دے بوئے توجہ، جے اللہ دا نبی نہ ہوئے تے اللہ دے بلی دے بوئے توجہ۔ پھر اللہ دے نبی دا منگے ہویا اور اللہ دے بلی دے منگے ہوئے تے ساڑھے منگے ہوئے بڑے فرق ہے۔ اللہ نبی دینا ہوئے تے اپنے نبی یا بلی دے حیائی ضرور عطا فرمائے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر رب دیتا کہ ہے اگر اللہ دے ولی تے نبی منگنا رب انوکھے انداز وچ بھی عطا فرما دیتا، حالانکہ کدی پتھراں چ پانی بظاہر نہیں نکلے، لیکن اللہ فرمایا میرے نبی منگیا جو تیوے فقلنا، اللہ دا قرآن نے اللہ پاک فرمایا پھر ہم نے ارشاد فرمایا اضرب تھوما بعصاك، اپنا ڈنڈا الحجر پتھر ڈنڈا پتھر اتے مار تے پھر کیوں سی فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، پھر جب اللہ دے نبی نے اللہ دے کلیم نے ڈنڈا پتھر تے ماریا تے پتھر وچوں 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اگر آج کوئی بندہ مثلیت کی گردان پڑھدا کہ میرے بھی 2 ہاتھ تے نبی دے بھی 2 ہاتھ، میرے بھی 2 کان تے نبی دے بھی 2 کان، یہ اس دی غلط فہمی ہے۔ اگر ہتھاں تے کناں تک گل ہویا تے تو کٹ کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دے، کسی پتھر وچ پانی جاری
نہیں ہونا تے اللہ دے نبی نے ایک پتھر تے ڈنڈا ماریا تے کتنے چشمے اگو لو 12 چشمے جاری ہو گئے اللہ تعالیٰ عقل دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ ہدایت دی توفیق عطا فرمائے قد علیما کل اناس مشربہم پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے نو پہچان لیا تے جان لیا اور کہ اللہ پاک فرمایا کلو کھاؤ مشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ دے دیتے ہیں تو ایک کام کرو کھانا بھی ہے تے پینا بھی ہے لیکن کس نام جڑا مالک نے عطا فرمایا ولا تعصوا فی الارض مفسدین تے زمیناں وچ فساد نہیں پھیلانا جڑا مالک دیوے تے جتنا دیوے اس دی رضا تے راضی تے شاکر رہنا چاہیے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ پھر جب تم نے کہا اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اسی ایک کھانے تے کدی بھی صبر نہیں کر سکتے حالانکہ ویکھو نا مالک انہاں دے واسطے منو سلوا نازل فرمایا مٹھے دا انتظام بھی کیتا تے نمکین دا انتظام بھی کیتا کھانے دو طرح دی ہوندے یا مٹھا دیا نمکین مالک نے بڑیا بنایا کھایا آسمانہ تو بنی اسرائیل واسطے نازل فرمایا مٹھا بھی یہ نمکین بھی لیکن ناشکری قوم سی انہاں کیا موسیٰ علیہ السلام نو اسا اس منو سلوہ دے گزارا نہیں کرنا ساڈے واسطے رب کولو مانگ کے اللہ سن سبزیاں دے پیاز دے تے مسور تے ککڑی دے آلہ چھوڑ کے ادنا کا سوال کیتا تے بعض دفعہ ہوتا ہے جی ایسی بھی انجے کریں گے مالک سن آلہ چیز نال نوازنا چاہتا اور اسی ہوتے بولو ادنا چیز دا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ چیز ٹھیک نہیں ہے منگن تو پہلے سوچی کہ میں اس مالک کو لوگ کے پیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا تو مانگ ساڈے واسطے اتھے بھی کیا کیا تسی منگو ساڈے واسطے تسی دعا کرو ساڈے واسطے نبیاں تے ولیاں کو دعا کرنا رب دے قرآن وچوں ثابت ہے رب کا اپنے پروردگار تو کہ یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے مما تنبت الارض جو کچھ زمین وچ اگایا ویندا مثلا من بقلھا جے اندر سبزیاں نے وقصائھا ککڑی وفومھا وعدسھا جے اندر ساگ اور جے اندر مسور ہے مسوراں دی دال وبصلھا اور پیاز یعنی چند سبزیاں کا ذکر کر دیتا مطلب یہ آسمانہ دا کھانا نہیں چاہیے زمینہ دا کھانا چاہیے حالانکہ جڑا آسمانہ تو آندا ہی وہ زمینہ کے کھانے نالوں اعلیٰ تے افضل کھانا ہاں اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا اعلیٰ تستبدلون کیا تسی بدلنا چاہتے ہو الذی ہوا اس کھانے نو ادنا جڑا ادنا ہے کم تر ہے کس نال ہوا خیر اس نال جڑا افضل تے اعلیٰ جدے اندر تھوڑے واسطے بھلائی بھلائی بہتری بہتری بغیر محنت مشقت دے اللہ تعالی عطا فرما دیندا تے ہر ایک نو برابر برابر عطا فرما دیندا جڑا زمینہ چکڑ سو او دے واسطے محنت بھی کرنی پوسی تے کسی نو تھوڑا لگسی تے کسی نو زیادہ لگسی ہے نا ناشکری اس ناشکری نے بنی اسرائیل نو تباہ و برباد کیتا اگر بنی اسرائیل دی قوم شکر گزاری کریا تو اللہ انہاں دے اوتے دنیا پر شامل فرمایا بڑیاں کرم نوازی اللہ نے انہاں دے اوتے نازل فرمایا اللہ پاک پھر حکم ارشاد فرمایا اے بھی تو مصر اس قوم کو پھر ایک شہر میں داخل ہو جاؤ اتر جاؤ اس شہر میدان تی کو چھوڑ دو وَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پھر بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے پھر تمہارے لیے اس شہر میں وہی ہوگا جو تم نے مانگا ہے سوال کیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ہوشی کے اوتے ویسو دو چیزیں تمہارے اوتے مسلط ہو ویسن ایک ذلت اور رسوائی مسلط ہو ویسی اور دوسری محتاجی دا دروازہ بھی کھل ویسی بندہ اللہ دیا نعمتاں دی ناشکری کرے تو دو چیزاں زندگی اندر ضرور آتی ہیں گل یاد رکھنی کہ تیرے تے میرے واسطے بھی قرآن بہت بڑی نصیحت ہے اگر اسی بھی آج دنیا تے رب دیا دتی ہوئی نعمتاں دی ناشکری کرے سیے تو پھر دو چیزاں دا انتظار کری ایک ذلت اور رسوائی ہو سی معاشرے اندر اور دوسرا محتاجی تیرے تے مسلط ہو ویسی مسکینی تیرے تے مسلط ہو ویسی اگر چاہنا اللہ ذلت اور رسوائی کو بھی محفوظ رکھے اگر چاہنا کہ کدی یہ نوبت نہ آئے کہ میں کسی کے ہاتھ پھیلاوا پھر جو مالک عطا کر رہا اس کو کھا بھی صحیح اور نال الحمدللہ بھی بنا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
اور کدا شکار ہو گئے اللہ دے غضب دا شکار ہو گئے انہاں اللہ دے غضب کو حاصل کر لیا اللہ دے غضب دا شکار ہو گئے پناہ مکی کرو میرے نبی نے فرمایا قرآن کی تلاوت دا حق ہے کہ جتھے اللہ دی ناراضگی یا جہنم دا ذکر آوے فوراً رب کھولو دعا مانگو کہ یا اللہ اپنے غضب پہ جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما سارے آپ آمین اور جدوں بھی اللہ دی رحمت یا جنت دی نعمتاں دا ذکر پڑھو تے پھر بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کرو یا اللہ اپنی رحمت دا سایہ بھی نصیب فرمائی تے جنت دی نعمتاں بھی عطا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ کس وجہ تو ہویا اللہ دا غضب بھی انہاں تے ہویا رب نے ذلت بھی مسلط کی تھی رب نے محتاجی دا دروازہ بھی کھولا ہویا کیوں ہے اللہ فرمایا میں بسنا ہویا اس وجہ تو ہے کہ انہاں میری آیات کو جھٹلایا انہاں انکار کیتا تے نا شکریہ کیتیاں اور اگلا ظلم جڑا انہاں کیتا انہی وجہ تو میرے غضب کا شکار ہوئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اللہ دے نبیوں کو بغیر کسی وجہ تو قتل کرتا بنی اسرائیل سے سب تو زیادہ انبیاء اللہ نے نازل فرمائے نے اور سب تو زیادہ قتل بھی بنی اسرائیل دے لوگوں نے اللہ دے نبیوں کو کیتا کم و بیش 4000 نبیوں کو بنا ظالموں نے قتل کیا پھر اللہ دا غضب دا شکار ہوئے ذالکا یہ اس وجہ سے بما عصب وکانو یعتدون ایک انہاں نافرمانیاں کیتا تے دعاؤ حد تو تجاوز کر حداں نہیں پھلانیاں تیرے تے میرے واسطے بھی اللہ تے اللہ دے نبی نے کچھ دائرے بنائے نے کچھ حداں قائم فرمائیاں تے میں نے بھی ہر قدم اٹھان تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کدیں میں رٹ ہویا قدم رب دے رسول دی قائم کیتی حد تو تجاوز دے نہیں کر رہا اگر اج تو تے میں بھی اللہ تے اللہ دے نبی دی قائم کیتی حد تو تجاوز کرے سی پھر اللہ دے غضب دا شکار ہون دا ڈر ہے لہذا قدم اٹھان تو پہلے بولن تو پہلے سوچنا ضرور ہے کہ میرا اٹھ ہویا قدم یا میرا بولے یا لفظ کے نہیں اللہ دی کسی حد کو توڑ نہ دے دے غضب تو بھی ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور دی رحمت بھی ہر وقت طلبگار رہنا چاہیے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین چار چیزاں دا چار لوگاں دا اللہ نے ذکر فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے او لوگ جڑے یہود نصارا نے اور او لوگ جڑے صابی نے صابیوں دا ذکر تفسیر کے اندر بڑا طویل ہویا کسی نے کہا کہ صابی ہوئے جڑا ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے چھوڑ کے تیسرے چھوڑ کے چوتھے دین بھی چلا لگا وہ صابی ہوندا بعض نے لکھا کہ نہیں صابی ہوئے جڑے ستارے نو اپنا رب من دے ستارے دی عبادت کریں بہرحال انہاں دے بارے اللہ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر انہاں چ کوئی بھی اللہ تے صحیح معنی ایمان لے آوے تے آخرت دے دن تے یقین رکھے وقت کے فرمایا وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے کہ کرے سارے بولو کہ کرے نیک اعمال کرے اللہ کو دعا مانگیے کہ اللہ سن بھی اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ فرمایا فالہم اجرہم پھر انہاں دا اجر ان ربہم انہاں دے رب کولے جیڑی شے رب کولے ہو ضائع نہیں ہوندی وہ چوری نہیں ہوندی وہ خراب نہیں ہو سکتی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون پھر انہاں کو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہوئے گا اور وہ بالکل کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ یاد کرو اس ویلے نو جدوں اساں پختہ وعدہ لیا میثاق پختہ وعدے پختہ وعدہ لیا تے کنے لیا ورفعنا اور اساں بلند کیتا کنوں فوقا اوپر کم تواڈے طور پہاڑ اے جڑے بنی اسرائیل آ گئی اے وعدہ خلافیاں بڑیاں کرے اللہ دے نبیوں نال وعدہ کرنا جلے ٹائم آونا چلے پھر ونجنا ایک کام بندہ ہے مومن دے شیان شان ہے نہیں ہے تن تے میں نے بھی اپنے قول و قرار تے پکا رہنا چاہیے تو پورا اترنا چاہیے وعدہ کرنے تو پہلے سوچ کہ کیا اس وعدے نو پورا کرنے کی استطاعت تے طاقت ہے میرے کو اگر نہیں ہے تو پھر اس وعدے نو کبھی بھی قائم نہ کر اگر قائم کر چھوڑیا تے پھر اس وعدے سے پورا اترنے کی پوری کوشش کر وعدے دا دعا نہ ایمان ہے میرے نبی فرمایا لا دینا لمن لا حد لہو جس بندے دا وعدہ کو نہیں سمجھو دا دین دا نام وعدہ تے اساں کدی وعدے دا خیال
نہیں کیتا مطلب اسا دین دا خیال کدی نہیں کیتا تے جڑا بندہ دین دا خیال نہ کرے وہ کیڑا بدبخت بد نصیب ہے بہرحال اللہ پاک پھر کے کیتا کہ اللہ پاک فرشتوں نے فرمایا دور دا پہاڑ دا ٹکڑا اٹھاؤ انہاں دے سراں تے تاک تے ہن پوچھو کہ تورات تے ایمان لے آسو یا نہ لے آسو میرے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی فرما برداری اختیار کرے سو یا نہ کرے سو سارے آکھیا سی ضرور کرساں خذو ما آتیناکم بقوت اللہ فرمایا جو کچھ اساں تو عطا کیتا انہاں مضبوطی نہ پکڑا بنی اسرائیل کو تورات عطا کی تھی تے تنتے میں اللہ نے اپنا لا ریب کتاب یعنی قرآن مجید عطا فرمایا انہوں مضبوطی نال پکڑا دا مطلب ہے بھئی دی تلاوت اجمی ناغا نہ ہوئے تے جو کچھ دے بارے تو جاندہ یہ سنیا یا پڑھیا خود تے عمل کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے وَالْقُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ادھے وچ جو کچھ ذکر کیتا گیا انہوں یاد بھی رکھی اور اگر انہوں یاد رکھیا انہوں ذکر کیتا انہوں تلاوت کیتی انہوں سنیا اور انہوں عمل دی کوشش کیتی لعلکم تتقون اللہ پاک فرمایا پھر امید کیتی جا سکتی ہے کہ اللہ کا تقوی دی دولت بھی عطا فرمائے پھر اللہ جن کے کرے سی تقوی دی دولت بھی عطا فرما دے سی اور اگر تقوی دی دولت مل جائے تو پھر سمجھو بیڑا پار ہو گیا کیونکہ جنت رب بنائی جانے واسطے متقین واسطے تیار کیتی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ رب کریم اسا سارے نو تقوی دی دولت نال مالا مال عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اسا سارے نو ہمیشہ اپنی بقیہ زندگی خشیت الہی اندر گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھیں عزت نے لا ریب کتاب ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا جدا سادہ جہ ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے تے پھر نیک اعمال کیتے کہ اسی سیجعل لهم الرحمن ودا پھر اللہ انہاں لوگاں دی محبت اپنے بندیاں دے دل وچ ضرور ڈال دے گا کہندی محبت انہاں بندیاں دی محبت جنہاں رب تے ایمان لے آیا پھر اعمال صالح زندگی گزاری انہاں لوگاں دی محبت اللہ اپنے بندیاں دے دل وچ ڈال دے گا مومناں دے دل وچ اللہ انہاں نیک اور متقی لوگاں دی محبت ڈال دے گا دعا کرو اللہ سن بھی ایمان تے اعمال صالح دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے ولیاں دی محبت بھی ساڈے سینے وچ نازل فرما دے اور سنو سامعین کرام خالق علمی اللہ لا ریب کتاب دے اندروں میں پڑھیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا یعنی جڑا بندہ ایمان لیا تیرے کامل کیتے اللہ دا ولی بن گیا اللہ پھر اپنے سے ولی کی محبت اپنے بندیاں دے سینے ضرور ڈالے گا ایک قاعدہ یاد رکھنا اگر پھر گزارے تو پہلے پھر سینا جائے ادا مطلب یہ ہوگا ایک ہفتے ہر صورت ہوئے گا کبھی بھی اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی تجھے لفظوں میں میں سمجھانا چاہنا اگر کوئی الٹا بھی لٹک جائے پھر بھی سارے سینے جو میرے علی دی محبت نہیں کر سکتا پھر بھی اللہ رب العزت جناب حضرت سیدنا غوث اعظم دی محبت اپنے مومن بندیاں دے دل وچ ضرور ڈالے گا سین آ جائے تو جتنے بھی یہ مطلب ہوتا ہے رب ادب کا جو کوئی مرضی کر لے نا ایک کام تے میں کر کے چھوڑ تے یہ ولیاں دی محبت ایمان والے دے دل وچوں جو پٹھا بھی لٹھا جائے تے نکل سکتی نہیں ہے جو کو مرضی آتا رہے تے کرتا رہے اس کا اپنا عمل تے ویلے وہ اپنا نقصان کرنا رب دے قرآن نال ٹکر لینی تے اپنے ہی نقصان ہونا رب کا قرآن آتا کہ میں اپنے ولیاں دی محبت اپنے بندیاں دے سینے تے ضرور ڈال کے آج کسی ولی دی محبت ہی بیٹھے کہ کسی دے کل دے چلیسویں واسطے تے نہ بیٹھے اللہ دے ولی دی محبت ذکر و اذکار واسطے بیٹھے ہیں اور لنگر دا انتظام بھی ہے لہذا اللہ دے ولیاں دا ذکر تا قیامت ہوتا رہے گا کیونکہ رب دا قرآن سچا
اور سنو سامعین کرام، نبی کریم کے غلام اگر مومن لی شان اللہ کے قرآن تو پوچھی، اللہ کا قرآن آتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے مومن دے ہوئے جڑے اللہ نال ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کریں لے، اللہ نال بڑی محبت کریں لے۔ دوسرے پاسے رب سوجلال پہ فرمائنا، ایک پاسے مومن دے دل وچ اللہ دی محبت ہے، دوسری طرف اللہ پہ فرمائنا میں اپنے ولیاں دی محبت مومن دے دل وچ پیا پھیلاواں۔ گل سمجھ میں پئی آندی، اللہ دی محبت بھی دل وچ ہونی ایمان دی علامت ہے، تے جے دل وچ ایمان بھی ہے تیرے کمال ہے، اودی محبت بھی اللہ بندہ مومن دے دل وچ پیا پہلا پتہ کیویں چلسی۔ آؤ میں تن سمجھانا پتہ چلے گا، میں اللہ دی محبت بھی بندہ مومن دے دل وچ تے اللہ دے ولی دی بھی محبت بندے دے دل وچ، کیونکہ ولی اللہ دا ہے۔ میرے نبی دے بارے رب نے قرآن فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جدا مطلب ہے جڑا میرے نبی دے آکھے لگیا سمجھے میں خدا دے آکھے لگیا۔ اللہ فرمایا سویا تیری محبت میں اللہ دی محبت ہے، تیری چاہت میں اللہ دی چاہت ہے۔ یاد رکھی جلے کوئی بندہ اپنی چاہت اللہ دی چاہت قربان کرنے لا، اپنی ساری محبت اللہ دے واسطے قربان کرنے لا، پھر اس بندے دی محبت کو اللہ اپنے بندیاں دے سینے ضرور عطا فرمائے۔ یار ولی دی شان سے عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نبی کریم کا سچا فرمان پیا پڑھنا۔ اللہ کے نبی فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ سنے گا تو سینے سے ٹھنڈ پہ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اگر کسی نال پیار کرے گا تے نسبت اللہ دی وجہ تو کرے گا، کسی نال دشمنی رکھدا تے اللہ دی وجہ تو رکھدا، کسی نے کوئی چیز پیا دیندا تے اللہ دی محبت پیا دیندا، کسی کو کوئی چیز پیا روکے گا تے اللہ دی محبت دی وجہ تو پیا روکے گا۔ اللہ نے نبی فرمایا اس بندے دے بارے میں محمد گارنٹی پیا دینا، اللہ ادا ایمان ضرور کامل فرمائے۔ چلیا اللہ دے ولیوں دی محبت ایمان دی تکمیل دی نشانی، اللہ دے ولیوں دی محبت کی نشانی ہے، ایمان دی تکمیل دی نشانی ہے۔ دعا منگیا کرو اللہ اسے عقیدے تے زندگی اسے عقیدے تے موت نصیب فرمائے۔ اور سنو سامعین کرام اس محبت دا آغاز کیویں ہویا تے کتوں اللہ میرے پاک نبی دی سچی حدیث ہے۔ اللہ پاک فرماتا جبریلو انی احب فلانا، جلے بندہ اللہ دا محبوب بنویلا نیک اعمال کردا رہندا تے اللہ دے واسطے اپنی سارا کچھ قربان کر دینا۔ اللہ فرمایا جبریل بولا کہ جبریل تو گواہ بن جا میں دنیا تے فلاں بندے نال محبت ہو، میں فلاں بندے نال پیار پیا کرے گا، جے نال رب پیار کرے گا محب یا محبوب، یقینا وہ محبوب جے نال اللہ پیار پیا کرے گا۔ تے بچہ بچہ جان گا جے نال محبت ہو جائے، جڑا محبوب ہو جائے، پھر بندہ دی رضا دا خیال رکھدا، اودی چاہ دا خیال رکھدا، پھر بندہ آتا جو محبوب آکھے گا میں او پورا کر دیواں گا۔ اس واسطے جڑے اللہ دے ولی نے او اللہ دے محبوب نے، تے جڑی گل اللہ دے ولی اللہ دی بارگاہ چڑھ کرے اللہ ضرور دنیا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حدیث پاک کا تھوڑا جیسا پڑھنا حدیث طویل ہے۔ آؤ سنو سامعین کرام، اللہ پاک فرمائندا جبریل امین میں فلاں بندے نال پیار ہو گیا تو گواہ بن جا، یا اللہ پھر میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ فرمائندا فاحبہ جبریل، اگر میں اللہ نو پیار ہے تو جبریل بھی اودے نال پیار کر۔
تینوں تو بھی دے نال محبت کر قال فیحب جبریل پھر جبریل بھی اس بندے نال پیار کرے گا ثم یحاجی فی السماء پھر پورے آسمان اندر اللہ دا فرشتہ اعلان کرے گا کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوه اور لو فرشتے اللہ فلاں بندے نال پیار کرے گا تو تمہیں تسی بھی سارے دے نال محبت کیتی کرو اگر تو دے میں محبت نہ بھی کریے اللہ دے فرشتے کس ولی نال پیار ضرور کریں گے آج سن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فیحبوا آل السماء پھر جتنے بھی آسمان کر فرشتے نہ سارے اس ولی نال پیار کرنا شروع کر دیں قال ثم يدعو له القبول في الارض اس کو بعد اللہ اس بندے کی قبولیت محبت زمینہ تے نازل فرما ولیاں دی محبت پہلے کتھے ولیاں دی محبت تے عزت دی جڑی جڑ ہے نا وہ آسماناں سے زمیناں تے نہیں ہے کہ جڑی جڑ آسماناں تے جس محبت دی اودیاں چوٹیاں کو پہنچ سکتا کو کھاڑنا چاہے تے کھاڑ ہے نہیں سکتا یہ اس کی عقل کا فطور ہے اللہ تمام امت مسلمانوں کی ہدایت نصیب فرمائے اور سنو سامعین کرام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے سمت نو کروڑاں سلام میں ایک چھوٹی جئی گل اللہ دے ولیاں دی شان تے طاقت دے حوالے نال رب دے قرآن چوں سمجھاونا چاہنا تساں سنیا کہ قرآن مجید دی سب تو وڈی سورت دا نام سورہ بقرہ عربی اندر گان ہوا دل ایک گان دا اللہ نے ذکر کیتا اور اس گان دی وجہ تو اللہ نے قرآن دی پوری سورت نازل فرمائی ہے آج پاک روزان دے پیٹ چکترا دولا کہ یارویں شریف سے ایسا نہیں ہے اے دیکھ جیسا نہیں ہے اتنی نسبت اللہ دے ولی وال ہو گئی ہے جڑی چیز بھی غیر اللہ وال ہو جائے وہ حرام ہو جاتی ہے میرا سوال ہے رب دا قرآن ہے قرآن دی سورتہ جو سب تو وڈی سورت دانا سورت بقرہ کالا دن وہ بیلیا عقل تو کم لائے ایک سوچ داتا خدا نہیں یقیناً خیر اللہ اگر رب دے قرآن دی سورت خیر اللہ دے ناتے ہو سکتی ہے پھر یارویں دے چاول دی کھیر بھی خیر اللہ دے اس حال سبھا وستے ہو سکتی ہے گل سمجھ آئیے جی لوگوں نے بیزدی ہوتے نسبت ہوگی لہذا یہ چیز حرام ہے اسی عبادت کی دی کر رہے ہیں ہون دی اللہ دی عبادت واسطے بیٹھے ہیں ذکر اللہ دے ولیاں دے کر رہے ہیں اور یہ بھی میرے نبی تے اللہ دے فرمان دا مفہوم ہے کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر بندے دے گناہوں دا کفارہ بنا اللہ بندے دے گناہ معاف کرے اور سنو رب سے قرآن چو اللہ نے گاہ کا ذکر فرمایا ہوگا کہ لیے تک میں آئی میں تفصیل چلاونا چاہنا میں تمہارا کرنا چاہنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوالے جی کو ولی دیا ہے جنہوں دی موت ویلا قریب آیا اس نے اپنی بیوی بلایا بولا کہ کیا میرا بچہ بالکل چھوٹا گیا میں اس گاہ جنگل جنگل چھوڑ کے اللہ دے حوالے کر کے آ رہا ہوا یاد رکھی جلے میرا بچہ بالغ ہو جائے گا انہیں بھیجے کی دے گا دے حوالے ہو جائے گی اتنی دیر تک اللہ اس گاہ کی حفاظت کرے گا اور سنو سامعین کرام بچہ بھی بلوغا دی طرح بڑھتا جا رہا جلے بچہ بالغ ہویا تے بنی اسرائیل ایک بندہ قتل ہو گیا جدا قاتل معلوم نہیں ہو رہا قوم چل کے اللہ دے نبی دے دروازے تے آئیے آ کے پوچھنے لگی اللہ دے نبی بندہ مر گیا تے قاتل نہیں ملتا مہربانی فرماؤ قاتل دی نشان دہی کرو اور اے دسو اگر اللہ چاہیا تے اللہ اپنے نبی نو ڈائریکٹلی علم عطا فرما ہر اللہ دا نبی اللہ کو علم لے کے آیا شانہ سے عظمت لے کے آیا لیکن بعض واقعات کے اندر اللہ نے کوئی اور گل سمجھاونا بھی مقصود سمجھا اللہ دے نبی فرمایا ایک گاہ ذبح کرو اس گاہ دے گوشت ٹکڑا اس مردے نال مقتول نال لاؤ گے اے زندہ ہو جائے گا یہ اپنے قاتل نال دس دے گا
وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہنے لگے اللہ دے نبی اگر قاتل دا پتہ نہیں دسنا تے سیدھا مذاق تے نہ ہونا کدی کان دے مردہ گوشت دے نال بھی اللہ دا ایک بندہ زندہ ہو سکدا آپ فرمایا جو میں کیا ہو جا کے کرو اگر میرے اللہ نے حکم دے دیتا پھر مردہ کان دے گوشت نال مردہ زندہ ہو جائے انہاں لیتو لال تو کم لیا انہاں کہ کیویں ہو سکدا سوال کیتا ہوگا کیویں دی ہوئے آپ نے اللہ رب العزت دی بارگاہ چوں پوچھیا اللہ پاک فرمایا سونیا ہوگا نہ بڈھی ہوئے نہ بالکل چھوٹی ہوئے اوان بین ذالکا تے درمیان دی عمر دی ہوئے اور ہوگا تے سوکھو دی جُتی ہوئی ہوئے جنا ہوئے اللہ فرمایا لا تحرس ہوگا کبھی بھی کسی کھیت وچ نہ گئی ہوئے کبھی بھی اس کو کسی خوب دینا جتیا گیا ہوئے دیر ساری گلاں پوچھ دے رہے اللہ ہر گل دا جواب عطا فرمائے رہا پوچھن لگے مالونھا اس دا رنگ کیویں آ ہوئے اللہ دا قرآن تو سن ناظرین اس گاں دا رنگ جو ہے جڑا ویکھیو چھپی لگے اودے دل وچ پھا جائے بڑی خوبصورت ہوئے جلے گاں دا سارا نقشہ پورا ہو گیا کہنے لگے اے اللہ دے نبی بنی اسرائیل دے اندر کوئی گاں نہیں ہے اللہ دے نبی نے مسکراہٹ سے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا میرا رب فرمائے تے گاں ہوے ہی نہیں اگر میرے اللہ نے گاں دی نشانیاں دسیاں تو حکم دیتا پھر گاں بنی اسرائیل دے بھی ضرور موجود ہے اُتے اس ولی دا بیٹا بلوغت دی عمر کو پہنچ گیا ماں باپ دی وصیت کے مطابق حکم دیتا کہ جا بیٹا تیرے باپ نے ایک چھوٹی جی بچی فلاں جنگل اندر چھوڑی گئی وہ گاں بن گئی اسی کو کھا لیا لیکن ایک وعدہ کر وعدہ ہے اگر تو لے کے آ رہے ہو کہ کوئی بندہ راہ تے کو خریدن دا سوال کرے کہ دین نو بیچنے سے ضرور ہے لیکن میرے مشورے تو بغیر میرے نال صلاح کیتے بغیر نہیں بیچ اس اللہ دے ولی دا بیٹا جنگل اندر گیا اس گانو پکڑ کے واپس بنی اسرائیل دی قوم چوں گزریا تے بنی اسرائیل دے لوگ تے گاں تلاش کر رہے سن جلو اس گانو ویکھیا تے رب دیاں دی دسیاں ساریاں نشانیاں اسے گاں اندر موجود ہیں اور کوئی بنی اسرائیل اندر گاں نہیں فوراً دوڑ آئے کہنے لگے اے جوان آئے گا بیچے گا یا نہیں اس نے فرمایا بیچنی ضرور ہے کہنے لگے 2 درہم لے لے اس نے کیا میں اماں نال صلاح کرانگا انہاں کیا اماں نو چھوڑ دا درہم لے لے کہنے لگے دان بھی نہیں دیاں گا اماں نال صلاح کرانگا جلے 100 درہم تے پہنچے اللہ فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل کا فرماؤ اللہ فرمایا میرے ولی دی گاں دا وکن دا ٹائم آ گیا جبریل تو ہی خریدار بن کے میری طرفوں موسیٰ کلیم اللہ دی قوم تے اتر جاؤ ہن جناب جبریل امین آ گئے قوم دی 100 درہم دی دے دے جبریل امین دی گاں بن کے کھڑے نے کہنے 200 درہم دی میں لینا اللہ فرمایا اگر وہ 300 درہم آکن تو آکھنا 400 دی میں خرید داں اسی دوران سودا طے پہ آتا اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی آ گئے آپ نے آگے جبریل کو پہچان کے فرمایا جبریل تو کیوں آیا کھلاتا عرض کی اللہ دے نبی اللہ نے بھیجا میرے ولی دی گاں پہ وک دیو تو میرے طرفوں نمائندہ بن کے جا المختصر گاں کی قیمت مقرر ہوئی کہ گاں سے کیتا جائے گا اور گاں کا چمڑا اتار کے اس چمڑے کو سونے نال بھر کے دتا جائے دویا لفظاں میں چیزے کہ گاں سونے نال تولے ہوئے سی تے تول کے گاں بنی اسرائیل سے کوئی انج دی گاں وکی اج تک کہنا اب بولو کو گاں سونے نال تلی کی وکی اج وکڑی کوئی چونکہ وہ گاں کہہ دیا ہے اب بولو اللہ دے ولی دی گاں زباؤ تو بازو دے گوشت کا ٹکڑا تفصیل ہے کہ کیڑا ٹکڑا لایا بہرحال ایک قرآن ادا کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے دے جسم کا لایا گیا ایک رب دا قرآن نے کو قصہ کہانی نہیں جب اس اللہ دے ولی دی گاں نو ذبح کرن تو بعد مارن تو بعد
اس گاں دے مرن تو بعد اودے گوشت دا ٹکڑا اس مردے نال اس مقتول دے جسم نال لایا گیا رب دا قرآن دا مقتول زندہ ہو گیا او عقل دے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے ولی نہیں ولی دی گاں پھر گاں زندہ نہیں مردہ گاں پھر مردہ گاں دے گوشت اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ مردے دے جسم نال لایا جائے تے مردہ زندہ ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے دا ولی میرے محبوب نبی کریم دی امت دے ولی دی شان کبھی نہیں پہنچ سکدا پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دے ولی دی دعا منگی انہاں نے ہاتھ نہیں لایا بلکہ انہاں دی گاں پھر گاں نوں سوا کرن تو بعد اگر اللہ دے ولی دی مردہ گاں دا گوشت مردے زندہ کر سکدا تے اللہ دے ولی کیویں نہیں کر سکدے وہ گل سمجھ آ رہی جڑا کہ اللہ کا ولی کر کے سکتا ہے ان کو آگ یار میں نے اس گل کا نہیں پتا وہ جڑی گاں کا ذکر ہے قرآن وہ جنوں ذبح کر کے مقتول دے جسم نہ لے گیا وہ گاں بھی تے اللہ دے ولی دی اگر اللہ دے ولی دی گاں تے گوشت دی جتنی طاقت ہے تے خود اللہ دے ولی دی وچ بھی نہیں طاقت ہے یہ گلاں یاد بھی رکھیا کرو تے سمجھیاں بھی کرو تے کو بے دین آوے نا تو جو بولے گل دے کے رکھ بھی کرو یار اسی پڑھے ہوئے نہیں ہاں لیکن اے گل سے سنیے رب دے قرآن وچوں یہ ہے یا کوئی اگر ہے کہ اس گاں دے جسم دے گوشت دے جتنی طاقت ہے تے ساڈے نبی دی امتی دی شان تے باقی سارے نبیاں دی شاناں تو بہت اونچی ہے اور سنو سامعین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ کی ولادت تو پہلے بیعت کا ڈنکا بج رہا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی جلیل القدر تابعین جنہاں حضرت مولا علی شیر خدا تو پھٹ پھیلا سے کیتا آپ نے جھکا پھریا مریدہ عطا فرمایا تے آؤ فرمایا ادا وارث 5 ہجری دنیا تے آئے گا خدا نا عبد القادر رہے گا لقب محی الدین ہوئے گا انہوں عطا فرمائے گا جتنی دیر تک نو آوے وصیت جاری رہی پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضرت سیدنا غوث اعظم کے زمانے تو پہلے ولی گزرے ہیں آپ نے بھی یہ چھپا کے عطا فرما دیا اے وصیت جاری رکھیے جتنے بھی اللہ دے ولی آئے سارے اللہ دے ولی پر حق نے لیکن جیڑی شان اللہ نے جناب غوث اعظم کو عطا فرمائیاں نو اور کسے دے سے اندر جو نبی میں میرے نبی جی آؤں اب بولو نبی کوئی نہیں انجار اللہ دے ولیاں چو حضرت سیدنا غوث اعظم دے ولی کوئی تے حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی نے منقبت لکھی ہے حضرت سیدنا غوث اعظم کی شان اگر تھوڑا ذوق ہوئے تے وہ تھوڑی جی تو ہم شان سبحان اللہ سارے سبحان اللہ اور فرمایا نہ پہنچے تجھے اولیاء سے اعظم سارے ولی اللہ دے بڑی شان والے لیکن جناب سیدنا غوث اعظم جڑیاں شان اللہ نے عطا فرمائیاں انہاں شاناں تک کوئی اور ولی نہیں پہنچ سکیا نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم ظہور جلال حسین میں نظارہ شفیع حسن مجھے تبا غوث اعظم رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور ودیعت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم نہ کیوں ہو مشکل سے مشکل مسائل
نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل کہ ہے ابن مشکل کشاوروں سے آدم عجابت پڑھے پہ شفائی کو آگے اٹھائے جو دستے دعا سے آدم وہ پہنچے تجھے لیا سے آدم پہنچتی ہے پھر کیسے نصرت خدا کی ذرا کہہ کہ تو نے خیال سے آدم ذرا کہہ کہ تو نے خیال سے آدم نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں میرے پیر تیرے سوا سے آدم طویل ہے انشاءاللہ بچی اگلے پروگرام اس کو اس دے جڑے اشعار ہے ضرور سماعت کراواں گا اللہ تعالی ہمیشہ یاد رکھو کہ جس کو بھی نوازیا اپنے کرم کے فضل نال نوازیا اور آپ دی تعلیمات کے اندر جڑی چیزاں وہ اپنانیاں بڑی ضروری ہیں کرامات تے آپ دی بڑی خشیت الہی کے حوالے نال کہ آپ خشیت الہی پتہ نہیں کیوں آتی اللہ دا ڈر اللہ دا خوف تقوی آپ کا یہ کہ آپ ایک دفعہ خطاب فرما رہے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تے آپ کے لیے خطاب فرمایا کم از کم 70,000 بندہ بیٹھے اور پہلیاں 3 صفوں میں صرف اللہ کے کامل ولی بیٹھے سب پایا اور اس نے آ کے آپ کے جسم کے نام اپنا جسم مس کرنا شروع کر کدی آپ کے گلے اندر لٹک جائے کدی آپ کے بازوؤں پہ لٹک جائے کدی کسی جگہ سے کدی کسی جگہ سے لیکن آپ اپنے خطبے اندر مگن رہن آپ نے ذرا بھی اس وقت بیان نہیں کیتا کافی دیر تو بعد اللہ دے ولی اور آپ دے خلیفہ ابو محمد فرماتے ہیں کہ اس سائڈ پہ ہو کے اس کو گل کی تھی سیدنا غوث اعظم تے عظمات سوچا بس سب تو نہ کہہ کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سب نے کہا کہ میں رب دی ازمائش میں کتوں آیا اللہ نے میں نے ازمائش بنا کے بھیجا تو میں اللہ کے بڑے بڑے ولیاں کھول گیا کوئی ولی میرے سامنے ٹکیا نہیں ہے کھلا نہیں ہے گھبرایا نہ ہوئے ایسی ہو نہیں سکتا تہاڈی خدا خوفی تہاڈی خشیت الہی جتنی کسی دی میں خشیت الہی نہیں ہوتی تسی جتنے اللہ کے خوف وچ محب تے مگن ہو تو میرا ڈر نہیں ہویا تو میں تو خوف نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ تہاڈے دل وچ کہدا خوف آ اللہ رب العزت کا خوف آ حضرت سیدنا غوث اعظم فرمایا جے دل وچ رب دا ڈر ہوے او بندیاں تو نہیں ہے وہ سپاں دے بچھواں تو ڈردا نہیں ہے لہذا ضرورت ہے سن بھی ہر قدم پھوٹ پھوٹ کے رکھنا چاہیے کہ کدائی کسی قدم کے اندر ایسا زندگی اندر ایسا قدم نہ اٹھ جائے جے وچ اس مالک دی ناراضگی اور ناپسندیدگی ہوئے اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ دی عبادت مصروف نے نوافل پیدا کر دیا اچانک مسجد وقت لگ گئی آپ دے مریدین آگے مسماوان اندر مصروف رہے جب آپ نے نماز مکمل کی تھی دعا من کی اٹھتے تھی دیا دے ویکھیا پانی پانی ہے آپ نے مریدین سے پوچھا پانی کیویں آیا کی ماجرا آیا انہیں نے کتنی سونے آگ لگ گئی سی تسی اللہ دی عبادت وچ مصروف آئے آپ نے فرمایا میں نے تیل بھی نہیں اگل کی ہے یہ نہیں لگی انہوں نے کتنی سونے اساں کو اب تو بچاون واسطے اس پہ پانی ڈال دے رہے ہیں پانی ہو پانی ہے آپ نے فرمایا میں نے تیل نہیں اگل کی ہے یہ نہیں لگی لیکن ہاں بے لیاؤ تسی اس اگ تو بچان واسطے پانی پاندے رہے ہو میں تم جہنم دی اگ تو بچان واسطے اپنے آنسو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر رہا ہوں
میں اپنے آنسو اللہ دی بارگاہ تواڈی اگ بجھاون واسطے جہنم دی اگ تواڈے تے بجھاون واسطے رب دی بارگاہ پیش کردا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے دنیا تے میں اپنا پیر آکھے، میں اپنا پیر آکھیا تے اس بندے دے بارے میرا رب نال وعدہ ہویا ہوا کہ انہوں اللہ بغیر توبہ تے موت نہیں دے، بغیر توبہ دے بندہ نہیں مرے گا۔ ہن تو 11ویں شریف دا فائدہ ہے، اور پیر سمجھ کے آئے بیٹھے ہو نا، صرف چاول کھان دے نہیں بیٹھے، پیر سمجھ کے آئے بیٹھے ہو۔ لہذا آپ کا فرمان ہے کہ جس دنیا تے میں اپنا پیر بنیا ان دے بارے میرا رب نال وعدہ کہ انہوں بغیر توبہ دے مرن نہیں دینا، مرن تو پہلے اگر توبہ دی توفیق مل جائے یہ تھوڑی خوش نصیبی، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ دعائیں کیتی کرو کہ اللہ مرنے تو پہلے توبہ دی توفیق عطا فرمائے تے پھر مرضی والی زبان سے کلمہ بھی جاری فرمائے۔ لیکن ادھے واسطے اللہ دے ولیاں دی بیعت بڑی ضروری ہے، اللہ دے ولیاں دی سنگت تے صحبت بڑی ضروری ہے۔ آپ دیاں بڑیاں شاناں اور آپ دیاں بے شمار کرامات، لیکن آپ دیاں کرامات آکھ لو، استقامت آکھ لو، آپ دی عادت آکھ لو، آپ دے طرز زندگی آکھ لو، آپ دے بوئے تو کدی بھی کوئی سوالی خالی نہیں پڑے، آپ دے بوئے تو کدی بھی کوئی سوالی خالی نہیں پڑیا۔ اور یہ بھی تو میں دسا آپ کو اللہ نے یہ روحانیت دا مرتبہ عطا فرمایا تو 70,000 دا مجموعہ کتنا 70,000 دا، ہر بندہ دل وچ اپنا خیال لے کے بیٹھا ہوگا کہ آج جا کے میں اے سوال کراں گا، اور آپ ہفتے 3 دفعہ خطاب فرمانے ہیں تے 3 دفعہ مجموعہ 70,000 تو زیادہ، سپیکر بھی کوئی نہ، ساؤنڈ سسٹم بھی کوئی نہ، جنہیں پہلے بندے آواز آتی ہے جڑا آخری صفحے جو انہوں بھی اور آپ نے جنہیں ہو جبا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمایا، پھر نبی کریم نے جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا نے عطا فرمایا، اور جبا چلدیا چلانا آپ دے مرشد حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا۔ آپ نے جب آپ کو جبا عطا فرمایا اور فرمایا جلے میں جبا پایا کہ وہ روحانی کمالات میں نصیب ہوں جلے پہلے کبھی بھی نصیب یہ اس جبے کا کمال اور رب دی دیتی ہوئی دولت آئی جڑی اللہ نے آپ کو کمالات عطا فرمایا۔ اور فرمایا بس 70,000 کا بندہ آیا بیٹھا، ہر بندہ کو ذہنی سوال لے گیا بیٹھا، آج خطاب کے بعد میں اگر پوچھا گا آپ ہر بندے دی اس سوال کو جان دے بھی بل پوچھا اور اس کا جواب بھی اپنے خود بھی ضرور عطا فرمایا۔ کبھی بھی کسی بندے کو نوبت نہیں آئی کہ خطبے تو بعد اٹھ کے اپنا مسئلہ پیش کرنا پہ ہوئے کہ میرا سوال کا جواب دو، جڑا سوال لے کے بندہ دل لے چاہتا اس کا جواب آپ خطبے بھی ضرور عطا فرمائیں۔ اور آپ فرمائیں ہیں کہ یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی لوگوں کے دل میں عبد القادر دی قدرت میری طاقت آپ دے خلیفہ فرمائیں میں ایک دفعہ داخل ہوئے مسجد آپ بیٹھے لوگ کہتے آتے ہیں لیکن کوئی بندہ آپ کا سلام نہیں ہے، میں بڑا حیران ہوا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کہ بندہ سلام کو نہیں لیتا، وہ اللہ میرے دل سے خیال ہوا کہ لوگ اٹھ کے سلام لائیں شروع کر دیتا۔ آپ نے میں نے بلا کے فرمایا بے لیے کہ پہ سوچتا کہ میرا سلام نہیں لوٹ لے رہے، اور بھائی میں چاہوں کہ لوگ میرا سلام لیں، جب تک میں نہ چاہوں کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں میرے دل آ، جب تک میں نہ چاہوں تو کوئی میرے قریب آ نہیں سکتا۔ پتہ ہے چلیا جب تک وہ سونا چاہے نہیں اتنے تک 11ویں شریف دی محفل بھی بدلا نہیں آ سکتا۔ ایک کھیر تے چاول بھی بدلا لے نصیب ہوندے جنہاں تے انہاں سونے دی نظر کرام ہو جائے، لہذا خوش قسمت سے خوش نصیب ہو کہ اللہ سن انہاں دا منگتا بنایا تے دعائے کرو کہ اللہ قیامت والے دہاڑے بھی انہاں دا دامن عطا فرمائے۔ بس آخر تے میں اللہ تعالیٰ اسا سارے سے بڑا مہربان ہے، ساڑی جی زندگی جڑی اسی گزار رہے ہیں جتنے بھی بیٹھے اللہ ماشاءاللہ کوئی کرنا ہو سکتا لیکن زیادہ تر جتنے بیٹھے جڑی زندگی اسی گزار رہے ہیں ہزاراں لوگ ساڑی جی زندگی گزارنے دی خواہش کرتے ہیں۔ اسی نا شکر ہے میں سمجھانا ہے چاہنا جی یار زندگی میں تسی گزار رہے ہیں نا ساڑھے جی زندگی گزارنے واسطے ہزاراں بندے اس مالک دی بارگاہ جو روزانہ دعاواں کرتے ہیں بھئی اللہ زیادہ نہیں دیں یار زندگی سن عطا فرما تے جڑا بوئے تے سوالی آندا نہ منگتا آندا یہ بھی اس مالک دی مہربانی سمجھی گا
انہوں جھڑکائی نہ دیتی کر انہوں مصیبت نہ سمجھا کر کہ اس مالک دی میرے تے محبت ہے جڑا اس اپنے بندے کو میرے کو بھی دے دیا گل سمجھ آئی یا نہیں آئی تے دل بھی نہیں لگتی آج اگر کوئی تیرے بوئے تے آیا کھلا نا تے اس وقت تو ڈر کل تیرے بھی کسی دے بوئے تے بھیج سکدا صدا کا شے ہے تیرے کول بھی نہیں کوئی میں چھوٹا جہا واقعہ عرض کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد انشاءاللہ دعا اور دعا تو لنگر گل تفسیر اندر موجود ہے رب کا قرآن تلک الایام نداولها بین الناس جدا ترجمہ ہے بدھیاڑے او بندیاں تے پھریندا دیاڑے بندیاں تے پھریندا رہندا ککھو لاکھ تے لاکھو کک کدی غریب نو امیر کر دے سی تے کدی امیر نو غریب کر دے سی ہوندا یا نہیں ہوندا کدی بندہ وقت دا بادشاہ ہوندا تے کدی جیل دیاں سلاخہ چونگا بند کوٹھڑی چونگا اجے بھی اسی نہ سمجھئے بدل کا لیامو نداولها بین الناس کی اٹھاتے پھرے عقل دی کمزوری لہذا ہے اللہ دا قرآن بالکل سچ اور برحق کے بدیاڑے بدیاں تھے پھر دے رہا اور سنو سامعین کرام جوڑے دی شادی ہوئی نوجوان دیکھ نوجوان لڑکی نال شادی ہوئی مختصر نیند دا دن عید دن اکثر سوالی آکے دروازے دے کھانے دا سوال کریں سوالی بن کے لوگ آندے ہیں اور سوالی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نوجوان بڑا پاک بات سیرت دا اچھا سی اس نے بیوی نہ کہا جلدی کر جو کچھ کھانا تیار کیتا کھانا پا کے سوالی دے گیا جلے وہ سوالی دین گئی سوالی دیکھے تی اس نوجوان لڑکی دی چیخ نکلی تے بے ہوش ہو گئی اس نے سوالی توڑ چھوڑیا بیوی نو اٹھا کے کر لیا جدو ہوش دے آئی سے کہنے لگا میں تے تن سوالی وال بھیجیا تیرے بے ہوش ہون دی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہنے لگا نہ پوچھ جو کچھ میں ویکھیا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا او کہنے لگا دستے صحیح ہویا کیے او کہنے لگی تیرے اگا دی چاند تو پہلے یعنی تیری بیوی تو بڑھن تو پہلے جڑا سوالی بن کے آیا میں ادی بیوی سا انتہاری بدرا اسی در کھانا پر کھانا سے ہوئے تے سوالی آیا اس نے کھانے دا سوال کیتا میرا خاون نہیں اٹھیا اس سوالی نو میرا بھلا کیا انہوں ڈنڈا ڈوٹا کیا انہوں آکھیا تک شرم نہیں آتی تو منگدا ہے تیرے ہاتھ بھی ٹھیک ہے سے پیر بھی ٹھیک ہے انہوں برا بھلا کے پھٹکار کے آ گیا پھر میں بیٹھیا کہ دن بدن حالات خراب ہو گئے حتیٰ کہ اس نے میرے فراق پہ چھوڑی میں اس کو ڈرا ہو گیا ادھر گزری دل میرے قد چاہ گیا پھر عجیب کا دل آیا ہوئے تے سوالی آیا جب میں خیرات تو بن گیا تے میں بیٹھیا اج کوئی میرا خاون سوالی بن کے آیا جے او چاہوے تے راوے دینو تخت عطا فرماوے یہ گل یاد رکھنی جے چاہے تے راوے دینو او تخت عطا فرماوے جے چاہے تے شاہ کولو او در در خیر منگاوے اس خاوند نے کیا اس نالوں بھی عجیب گل میں تھن سناوا او کہنے لگی اس کو عجیب کیڑی گل ہو سکتی جڑی میں تھن سنائی ہے اور کہنے لگی او کرما والی ہے جس سوالی نو تڑکا رہا سی جس سوالی نو سپڑا پلا کے بوئے تو دکا دے کے ٹوریا سی او سوالی کوئی ہو نہیں سی او سوالی میں سا جے چاہے رہا ویندینو اے تخت عطا فرماوے جے چاہے تے شاہ کولو او در در خیر منگاوے یہ شعر جڑا نا اس آیت کا ترجمہ تلک الایام نداولها بین الناس ہر وقت دی لٹھی بڑی یہ آواز دے دے آ
ڈردے رہنا چاہیے جڑی زندگی جو نعمتاں ساڈی زندگی سن عطا فرما دتیاں انہاں دی قدر کرنی چاہیے تے بوئے تے سوالی آوے تے خالی چاہے اپنا ہوئے تے چاہے غیر ہوئے چاہے مسلمان ہوئے تے چاہے کافر ہوئے چاہے سنی ہوئے تے چاہے شیعہ ہوئے چاہے یہودی ہوئے تے چاہے نصرانی ہوئے اگر سوالی بن کے آیا تے اللہ نے تن دین دی طاقت تے موقع عطا فرمایا یہ موقع کدی ضائع نہ کرے اس موقع دے ضائع ہونے تے تن بڑا پچھتانا پوچھ پھر ڈرتا رہی اگر یہ موقع ضائع کیتا نا پھر ڈرتا رہی کہ کدائیں اس نوبت سے خالق میں نہ پہنچا گل سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی یہ نصیحت ہے جو مالک نے دتا اسے جو ضرور انہوں کچھ نہ کچھ عطا کر سیدنا غوث اعظم دا یہ فرمان ہے پر کدی بھی سوالی دیکھ کے نہ کہ بھئی مستحق بھی ہے یا تو چلو بظاہر پتہ ایک انجان بندہ آ گیا جنہوں اسی جانتے گئے کہ پتہ نہیں حقدار ہے یا نہیں اب نے فرمایا پھر دی تحقیق کچھ نہ پہنچ کیوں کہ اگر تو یہ دیکھ کے دیتا نا بھائی مستحق ہے یا نہیں پھر یہ بھی ذریعہ اس دیکھ کے دیتا بھائی تو مستحق ہے یا نہیں ایمان نال دسو میرے سمیت جو کچھ مالک سن عطا کی تو ہے سیدھے مستحق ہاں اگر عملہ تے گل مکے سیدھے مستحق ہاں جو کچھ اس مالک سن عطا فرمایا ہوا اگر سانو بغیر ساڈے استحقاق کے ساتھ عطا فرما رہا اگر ساڈے بوئے تے گوارے تے سن بھی یہ دیکھنا نہیں چاہیے وہ مستحق ہے یا نہیں جو مالک نے دیتا اس سے ضرور اس کو عطا فرما دینا چاہیے اللہ پاک خود میں ہمیشہ اپنے بلیوں دی محبت اطاعت اور فرما برداری زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا